اندلس کا بازار رنگوں اور آوازوں کا ایک ایسا سنگم تھا جہاں کی فضا میں ہر پل ہزاروں داستانیں جنم لیتی تھی۔ ان دکانوں کے قطاروں کے درمیان یوسف کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کی زندگی دار چینی، زعفران اور زیرے کی بینی بینی خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔ یوسف ایک نہایت دیانتدار انسان تھا۔ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ مسالے کا ایک ایک دانہ ترازو میں پورا تلے، مگر اس کے باوجود اس کی جیب اکثر اس کی دکان کی الماریوں پر جمی گرد کی طرح خالی ہی رہتی تھی۔ جب وہ اپنے سامنے سے امیر تاجروں کے بڑے بڑے قافلوں کو گزرتے دیکھتا تو کبھی کبھی اس کے دل میں شک کا ایک سایہ سا لہراتا۔ وہ سوچتا کہ کیا اس کی یہ سادہ سی ایمانداری ہی تو وہ وجہ نہیں جو اسے اس کامیابی سے دور رکھے ہوئے ہے جو دوسرے اتنی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یوسف کی اس معمولی سی دکان کے بالکل برابر میں ایک بالکل الگ ہی دنیا آباد تھی۔ یہ ابراہیم کے عطر کی دکان تھی جو بازار کے اس شور شرابے میں کسی پرسکون جائے پناہ کی طرح لگتی تھی۔ ریشمی لباس پہنے عمراء اور دور دراز سے آئے مسافر ابراہیم کی دکان کی طرف صرف نایاب خوشبوؤں کی خاطر نہیں کھنچے آتے تھے، بلکہ اس سکون کے لیے آتے تھے جو ابراہیم کی شخصیت سے چھلکتا تھا۔ ایک دوپہر جب خالص مشک کی مسحور کن مہک یوسف کی دکان تک پہنچی تو ابراہیم نے اس نوجوان کی ستائشی نظروں کو بھانپ لیا۔ ایک پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ ابراہیم نے اسے صرف عطر کی بوتل نہیں دکھائی بلکہ اسے دانائی کی ایک نئی دنیا میں خوش آمدید کہا۔ ابراہیم نے ایک ایسی سادہ سی حقیقت بیان کی جس نے یوسف کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک بہترین خوشبو انسان کے دل کی حالت بدل سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص عطر کا ایک قطرہ بھی نہ خریدے تب بھی وہ محض پاس بیٹھنے سے اس کی مہک اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ابراہیم یوسف کا ایک خاموش استاد بن گیا جس نے اسے سکھایا کہ سچائی پر مبنی زندگی کسی نایاب عطر کی طرح ہوتی ہے۔ اسے بنانے میں وقت تو لگتا ہے لیکن اس کی تاثیر کسی بھی عارضی اور بددیانتی کی کمائی سے کہیں زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب یوسف نے ہر گاہک کے ساتھ ابراہیم جیسی نرمی اور صبر کا برتاؤ شروع کیا تو اس کے کاروبار میں ایک نئی روح پونک دی گئی۔ مگر اس بازار کے کچھ اندھیرے کونے بھی تھے۔ ایک شام حسن نامی ایک پرانا جاننے والا وہاں نمودار ہوا جو سونے کے بھاری زیورات اور چمکدار ریشمی لباس میں ملبوس تھا۔ حسن برکتوں کی نہیں بلکہ شارٹ کٹ کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے یوسف کے تولے ہوئے مسالوں کو دیکھا اور مذاق اڑاتے ہوئے مشورہ دیا کہ اگر وہ دار چینی میں تھوڑی سی گرد ملا دے یا نایاب اجزاء کے بارے میں چند چالاک جھوٹ بول دے تو وہ راتوں رات اپنا منافع دگنا کر سکتا ہے۔ جب حسن اس کے قریب ہوا تو اس کی مادی دولت اور بڑے قافلوں کی باتیں کسی گھٹن زدہ دھوئیں کی طرح محسوس ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے حسن کی انگوٹھیوں کی چمک نے یوسف کو اس سکون سے اندھا کر دیا جو وہ ابراہیم کے ساتھ مل کر بنا رہا تھا، اور لالچ کا ایک بھاری بوجھ اس کے سینے میں اترنے لگا۔ اس رات یوسف کی نیند ایک میدان جنگ بن گئی تھی۔ اسے دو راستے نظر آ رہے تھے۔ ایک راستہ روشن اور خوشبودار تھا مگر پہاڑ کی طرح کٹن اور اونچا تھا۔ دوسرا راستہ سونے سے ڈکا ہوا تھا مگر وہ ایک گہرے اور دم گھونٹنے والے دھند میں غائب ہو رہا تھا۔ الجھن اور بے چینی کی حالت میں یوسف اپنے بچپن کے دوست عامر کے پاس گیا جو ایک عالم دین تھا اور اپنا دین اسلام کے علم کے حصول اور پھیلانے میں گزارتا تھا۔ یوسف کی آنکھوں میں اضطراب دیکھ کر عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لازوال حکمت بیان کی جس نے کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے ذہن کے دھند کو صاف کر دیا۔ اس نے سمجھایا کہ ایک اچھا ساتھی مشک اٹھانے والے کی طرح ہے، اگر تم اس سے کچھ حاصل نہ بھی کرو تب بھی اس کی بہترین خوشبو تم تک ضرور پہنچے گی، لیکن ایک برا ساتھی اس لوہار کی طرح ہے جو اپنی بھٹی دہکا رہا ہو، اگر تم اس کی آگ سے نہ بھی جلو تب بھی اس کی کالک اور کڑوا دھواں تمہارے کپڑوں کو داغدار کر دے گا اور تمہاری آنکھوں میں چبھن پیدا کرے گا۔ اس حقیقت کو جاننے سے یوسف ہی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ حسن کی وہ مادی کامیابیاں اس کالے دھوئیں کے سوا کچھ نہیں تھی جس کا ذکر عامر نے کیا تھا، جو اس کے دل کو سیاہ اور اس کی روح کو داغدار کرنے کے در پہ تھی۔
اب وہ سمجھ گیا کہ اسے ابراہیم کے پاس ہلکا پن اور حسن کے پاس بوجھ کیوں محسوس ہوتا تھا۔ وہ محض کاروبار کا طریقہ نہیں چن رہا تھا، بلکہ وہ یہ چن رہا تھا کہ اس کی زندگی کی پہچان کس چیز سے ہوگی، اس دھوئیں سے یا اس خوشبو سے۔ اسے احساس ہوا کہ ابراہیم دراصل وہی مشک بیچنے والا تھا جس نے یوسف کے کردار کو ایمانداری اور سکون کی خوشبو سے مہکا دیا تھا، ایک ایسے دل کے ساتھ جو اب ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ یوسف نے بددیانتی کے اس دھوئیں سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی سونا اس کی اندرونی خوشبو کے ضیاء کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یوسف ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی دکان پر واپس آیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ہمارے دوست دراصل ہمارے کردار کے اندھے کے معمار ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک مسالہ بیچنے والے کے ہاتھوں سے اس کے کاروبار کی مہک آتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روحوں سے ان لوگوں کی خوشبو آتی ہے جن کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اس نے سیکھ لیا کہ ایمانداری وہ سب سے قیمتی عطر ہے جو ایک تاجر پہن سکتا ہے۔ یہ بھروسے اور برکت کی ایک ایسی وراثت چھوڑتا ہے جو مہنگے ترین ریشم سے بھی زیادہ دیرپا ہوتی ہے۔ آخرکار یوسف نے جان لیا کہ حقیقی کامیابی سونے کے وزن سے نہیں بلکہ اس خوشبو کی پاکیزگی سے ناپی جاتی ہے جو وہ اس دنیا میں چھوڑ کر جائے گا۔